ناظرین، کبھی کبھی ایک واقعہ بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کی لہر پورے معاشرتی منظرنامے کو ہلا دیتی ہے۔ ڈکی بھائی کی رہائی کے بعد ان کا وی لاگ بھی کچھ ایسی ہی لہر بن کر ابھرا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں اصل بحث اکثر جرم یا بے گناہی سے زیادہ تاثر، پبلک امیج اور سوشل میڈیا نیریٹو کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام کمزور ہے یا انصاف میں تاخیر مسئلہ ہے؟ پولیس طاقتور ہے یا قانون کمزور؟ یا پھر ہمارا معاشرہ خود اتنا جذباتی ہے کہ کسی کے حق میں یا خلاف رائے صرف ویڈیوز، وائرل کلپس اور ٹرینڈنگ ہیش ٹیگز کی بنیاد پر بنا لیتا ہے؟ ڈکی بھائی کا کیس ان تمام سوالات کو ایک آئینے کی طرح سامنے رکھ دیتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ ناظرین، یہ عجیب زمانہ ہے۔ آج عدالتوں کے باہر کھڑے لوگ فیصلہ سننے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سوشل میڈیا پر لکھ چکے ہوتے ہیں۔ ٹویٹر سپیسز چل رہی ہوتی ہیں، یوٹیوبرز تجزیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، انسٹاگرام پر لوگ ویڈیوز ڈال کر جذباتی اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں، اور فیس بک پر بحث ایسے جاری ہوتی ہے جیسے قوم اپنی اصل جنگ وہیں لڑ رہی ہو۔ ایک طرف پولیس کی طاقت اور پروٹوکول کا رعب ہوتا ہے، دوسری طرف سوشل میڈیا کا وہ بے تحاشا دباؤ جو کئی بار سرکاری اداروں کو بھی دفاعی پوزیشن پر لے آتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ماحول اس کیس میں بھی بنا، جہاں ایک طرف پولیس اپنی کارروائی کو قانون کا نام دے رہی تھی اور دوسری طرف ڈکی بھائی کے چاہنے والے اسے پولیس گردی قرار دے رہے تھے۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مشہور ہونے کا فائدہ ملا، کوئی کہہ رہا تھا کہ مشہور ہونے کا نقصان ہوا، مگر سچ شاید دونوں کے درمیان کہیں موجود تھا۔ ناظرین، پاکستان میں انفلوئنسرز کا معاملہ پہلے ہی بہت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ لوگ اب سیاستدانوں کے مقابلے میں سوشل میڈیا شخصیات پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے ہیں۔ ان کے فالوورز لاکھوں میں ہیں، ویوز کروڑوں میں، اور ان کے الفاظ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح اثر ڈالتے ہیں جیسے کبھی ٹی وی اینکرز یا اخبار کے کالم نگار ڈالا کرتے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ مشہور ہونے کا مطلب ہمیشہ قابل اعتماد ہونا نہیں ہوتا، اور قابل اعتماد ہونے کا مطلب ہمیشہ محفوظ ہونا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کوئی انفلوئنسر کسی تنازع میں آتا ہے، معاملہ فوراً جذبات سے بھری بحث میں بدل جاتا ہے۔ ڈکی بھائی کے کیس نے ایک اور خطرناک حقیقت کو بھی بے نقاب کیا۔ پاکستان میں قانون کا وہ خاکہ جو صدیوں پرانا دکھائی دیتا ہے، اور جس میں پولیس کی طاقت اکثر عدالت کے فیصلے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ جب ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، جب ایک ٹرینڈ بنتا ہے، جب لوگ اپنے موبائل کی سکرین سے جج بن جاتے ہیں، تو پھر انصاف کی روایتی راہ مزید دھندلا جاتی ہے۔ اس کیس نے ثابت کیا کہ ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے متاثر ہوتا ہے، کس طرح ایک رات میں کسی کو ولن اور اگلی صبح ہیرو بنا دیتا ہے، اور کس طرح عدالت کے کمرے سے زیادہ عدالت عوام میں مقدمے لڑے جاتے ہیں۔ پاکستان میں عدالتیں پہلے ہی غیر ضروری مقدمات، کمزور تفتیش اور سست قانونی عمل کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ ایسے میں جب کوئی مشہور چہرہ کسی تنازع میں الجھتا ہے تو پورا نظام اچانک ایک عجیب دباؤ میں آ جاتا ہے۔ سیاسی جماعتیں خاموش رہتی ہیں مگر نظر رکھتی ہیں، میڈیا لائم لائٹ میں کود جاتا ہے، پولیس دفاعی بیانات جاری کرتی ہے، اور عوام دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ یہی تقسیم اس کیس میں بھی نظر آئی۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ انفلوئنسرز قانون سے بالاتر ہو چکے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک پولیس اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی تھی۔ دونوں کی رائے میں سختی تھی، جذبات تھے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو شاید وہ بحث تھی جو اس کے بعد کھلی۔ کیا پاکستان میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونا آپ کے لیے حفاظت کی ضمانت ہے یا خطرے کا باعث؟ کیا شہرت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے رویوں کو بدل دیتی ہے، یا شہرت کسی کو آسان ہدف بنا دیتی ہے؟ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی اداکار، کبھی ٹک ٹاکرز، کبھی بلاگرز اور کبھی یوٹیوبرز ایسے معاملات میں پھنس جاتے ہیں جہاں اصل کہانی کچھ اور ہوتی ہے اور میڈیا پر چل رہی کہانی بالکل اور یہ ٹکراؤ پاکستان کے بدلتے ہوئے معاشرتی ڈھانچے کی نشانی بھی ہے۔ نوجوان نسل کے ہیروز اب سیاسی یا مذہبی لیڈر نہیں، بلکہ یوٹیوبرز، گیمرز، ولاگرز
اور ریئیکشن ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ کسی تنازع کا شکار ہوتے ہیں تو نوجوان نسل اسے ذاتی حملہ سمجھتی ہے۔ ڈکی بھائی کی رہائی کے بعد سوشل میڈیا پر جشن بھی منایا گیا اور طنز بھی کیا گیا۔ کچھ لوگ اسے انصاف کی فتح کہہ رہے تھے، مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ فرد سے زیادہ مکمل نظام کا آئینہ ہے۔ ایک ایسا نظام جہاں پولیس، عدالت، میڈیا، سوشل نیٹ ورکس اور عوام سب ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، مگر کسی کے کردار کی حد واضح نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بڑے واقعے کے بعد چند دن شور مچتا ہے، بحث چلتی ہے، میمز بنتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، صفائیاں پیش کی جاتی ہیں اور پھر لوگ اگلے ٹرینڈ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ مگر اصل مسئلہ یعنی قانون کا کمزور ڈھانچہ، سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا دباؤ اور عوام کی بے چینی جوں کی توں برقرار رہتی ہے۔ ڈکی بھائی کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ کتنا حساس، کتنا پرجوش اور کتنا بے صبر ہو چکا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ انصاف فوراً ملنا چاہیے، وضاحت فوری ہونی چاہیے اور ہر معاملہ اس رفتار سے حل ہو جس رفتار سے ان کی ویڈیوز سکرین پر اپلوڈ ہوتی ہیں۔ مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ عدالتیں سوشل میڈیا کی رفتار سے نہیں چل سکتیں۔ پولیس ٹویٹر کی ٹائم لائن پر نہیں، کاغذی کارروائی پر کام کرتی ہے۔ خواہ وہ کارروائی درست ہو یا غلط، اسی فرق نے اس ساری بحث کو جنم دیا۔ آخر میں یہ واقعہ ایک یاد دہانی بھی ہے کہ سوشل میڈیا نے معاشرے کے ذہن کو پوری طرح بدل دیا ہے۔ اب کسی بھی عوامی شخصیت پر ہاتھ ڈالنا صرف قانونی کارروائی نہیں بلکہ ایک سماجی جنگ بن جاتا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف پولیس کا طرز عمل بہتر ہو بلکہ عوام بھی جذبات کی بجائے حقائق پر رائے دینا سیکھیں۔ سسٹم مضبوط ہو، انصاف شفاف ہو اور سوشل میڈیا پر انصاف کا بوجھ ڈالنے کی عادت کم ہو، تاکہ اگلی بار جب کوئی مشہور یا غیر مشہور شخص کسی تنازع میں پھنسے تو فیصلہ ٹرینڈز کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ حقیقت کی بنیاد پر ہو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔